رسولہ الکریم اما بعد، جب تک کہ دل سے محو نہ ہو کربلا کی یاد، ہم سے نہ ہو سکے گی اطاعت یزید کی۔ سامعین ذی وقار، امام علی مقام نواسِ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو اللہ رب العزت نے اس قدر عظمت و شان سے نوازا تھا اور ایک شان محبوبیت اور مقبولیت کا اعلیٰ درجہ آپ کو مدینۃ المنورہ کے اندر حاصل تھا، آپ جہاں سے گزرتے تھے لوگ دیوانہ وار آپ کی طرف بڑھتے چلے آتے تھے، اور آپ کے حلقہ کے اندر لوگ انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور مدینۃ المنورہ والے لوگ انتہائی پروٹوکول آپ کو دیتے تھے، اور جہاں آپ ملتے تھے لوگوں کا ایک سمندر آپ کی طرف امڈ آتا تھا، لوگوں کے دلوں کے اندر انتہا درجے کی عقیدت اور ادب و احترام آپ کا پایا جاتا تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ امام علی مقام نے مدینۃ المنورہ کو کیوں چھوڑا، پھر حج کے دنوں میں مکۃ المکرمہ کو کیوں چھوڑا، اور میدان کربلا کے اندر جا کے آپ نے ڈیرے کیوں لگائے؟ تو اگر واقع کربلا کے پس منظر کو دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو اس کا بنیادی سبب اور اصل چیز سامنے یہ آتی ہے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، یعنی یزید کی حکومت کو اور یزید کے نظام کو آپ نے قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یزید سے کیا اختلاف تھا؟ کس وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جو یزید تھا وہ پرلے درجے کا فاسق انسان تھا، انتہائی ظالم انسان تھا، فاجر انسان تھا، فاسق مولن تھا، نمازوں کو برباد کرنے والا تھا، نماز کا مذاق اڑانے والا تھا، قرآن کی آیات کا مذاق اڑانے والا تھا، شرابی تھا، جوے کو رواج دینے والا تھا، بندروں کے ساتھ اور لونڈوں کے ساتھ کھیلنا اور بیٹھنا اور شکار کرنا اور ایسی عیاشی اور رب تعالیٰ کی محرمات کو حلال کرنا، اس کو رواج دینے والا تھا۔ ایسے کریکٹر کا مالک یزید تھا، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتے تھے جبکہ آپ تو آغوش نبوت میں پرورش پانے والے تھے؟ آپ نے تو زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوسی تھی، آپ نے تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھوں میں تربیت پائی تھی، اور آپ کے رگوں میں خون علی المرتضیٰ تھا، تو کس طرح آپ ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کر سکتے تھے جبکہ آپ جس نورانی ماحول میں پرورش پائی تھی کہ او دے نانے جیا کسے دا نہیں نانا تے او دی ماں جی کسے دی ماں بھی نہیں، اگے نہیں ہوئی مڑ بھی نہیں کوئی تے اگے ہون دا کوئی امکان بھی نہیں۔ اسی واسطے دیکھیں لوگ جو ہیں وہ اپنا سر بچانے کے لیے اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے اپنا سر دے دیا، اور فرمایا کیا آپ نے فرمایا مثلنا لا یبایع، فرمایا ہمارے جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے جیسا یعنی جو آغوش نبوت میں پلنے والا ہو، جس کو رب تعالیٰ نے ایسی پاکیزگی عطا فرمائی ہو، جن کی تطہیر کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہو، تو میرے جیسا آدمی یزید جیسے فاسق و فاجر اور پلید انسان کے ہاتھوں پہ کس طرح بیعت کر سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے آج آپ لوگوں کو دیکھیں، ایسے بدبخت لوگ آج کے زمانے کے اندر موجود ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید اس جنگ کو، اس معرکہ کربلا کو وہ شخصی لڑائی قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بس دو شخصوں کی لڑائی تھی، یہ امام علی مقام اور یزید کی لڑائی تھی، اور بعض بدبختوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب یہ تو دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ میں کہوں گا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا ایسے لوگوں سے کہ کیا یزید اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کا اس کے ساتھ کسی علمی مسئلہ پہ اختلاف تھا؟ کیا کوئی مسلک کا اختلاف تھا؟ کیا کوئی عقیدے کا اختلاف تھا؟ کیا کوئی فقہ کا اختلاف تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کیا وہ آپ کو نواسہ رسول نہیں مانتا تھا؟ کیا وہ آپ کو جگر گوشہ بطول نہیں مانتا تھا؟ کیا آپ کو خون علی المرتضیٰ نہیں مانتا تھا؟ کیا آپ کو اہل بیت نبوت کا فرد نہیں مانتا تھا؟
اس سب کا وہ قائل تھا، آپ کو عابد، زاہد، پرہیزگار، متقی، فصیح و بلیغ سب کچھ مانتا تھا۔ تو پھر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کہنا گویا یہ چاہتا تھا کہ آپ کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، آپ مدینہ المنورہ میں رہیں، آپ مسجد میں رہیں، آپ تبلیغ کریں، آپ تقریر کریں، آپ واعظ و نصیحت کریں، آپ دین کی تبلیغ کریں، لیکن ہمیں کچھ نہ کہیں، میں جیسا نظام چلاؤں آپ بس مسجد تک محدود، اپنے حجرے تک محدود رہیں، اور میں جو نظام چلاتا ہوں مجھے وہ نظام چلانے دیں، چاہے میں کفر کے ساتھ چلاؤں، غنڈہ گردی کے ساتھ چلاؤں، بددیانتی کے ساتھ چلاؤں، بے حیائی کے ساتھ چلاؤں، فحاشی عریانی کے ساتھ چلاؤں، نمازوں کو ضائع کرنے کے ساتھ، محرمات کو جناب حلال کرنے کے ساتھ، میں جس طرح مرضی نظام چلاؤں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ وہ دراصل یہ چاہتا تھا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف کھڑے ہو کر اور علم حق کو بلند کر کے قیامت تک کے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ میں یزید کے اس اصول کو قبول نہیں کروں گا کہ مذہب کو مسجد تک محدود کر دیا جائے اور حکومت اور نظام خلافت وہ غنڈہ گرد لوگ اور ظالم اور فاسق و فاجر لوگ چلاتے رہیں۔ کیا آپ نے یزید کے اس اصول کو قبول کیا؟ اگر قبول کر لیتے تو مار کے کربلا وجود میں نہ آتا۔ آپ نے یزید کے اس اصول کو پاؤں کی نوک پہ رکھا، سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، یعنی سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ خاندان قربان آپ نے کر دیا، اور خاندان کو قربان کر کے نانا جان کے کلمے کو قیامت تک کے لیے آپ نے بلند کر دیا۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس عمل سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کبھی بھی اگر خون حسین سے وفاداری کرنی ہے تو کبھی بھی باطل کی حمایت نہ کرنا، باطل کی سپورٹ نہ کرنا، ظالم کی کبھی بھی تم سپورٹ نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی 5135 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مشی مع ظالم لیقویہ، جو ظالم کے ساتھ چلے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، وہو یعلم انہ ظالم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، تو فرمایا وہ تو اسلام سے نکل جائے۔ دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہمیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فکر کو سمجھنے کی اور آپ کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم۔